حاضرین، پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ عبوری حکومت کے کیوں خلاف ہے؟ یعنی کہ عبوری حکومت کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو بنایا جاتا ہے انتخابات سے پہلے، اس کے کیوں خلاف ہے؟ 24 نومبر کو ARY جو ٹی وی چینل ہے، ARY نیوز، اس میں جو مسلم لیگ کے رہنما، مسلم لیگ نواز کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا، متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان کہ 2-3 مہینے تک پاکستان میں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ رہے۔ جب اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ مخالفت کر رہے ہیں کیئر ٹیکر حکومت کی کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، تو یہ تو دستور کی خلاف ورزی ہے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن اسمبلی، نیشنل اسمبلی، پروفیشنل اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی، اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی جو کہ منصفانہ انتخابات کروائے گی۔ آپ اس کے خلاف ہیں، اور آپ نے یعنی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے پہلی دفعہ یہ بات نہیں کی۔ جب وہ وزیر اعظم تھے 5 مئی 2018، اس وقت بھی انہوں نے کہا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے خلاف کہ نہیں ہونی چاہیے، مگر وہ کرنا پڑا، آئین میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے ایک جملہ یہ کہا کہ جو انتخابات ہوں گے 2018 میں جولائی میں، وہ انتخابات جو ہے وہ ایلینز کروائیں گے، یعنی کہ باہر کے لوگ، ایلینز۔ جس پر اس وقت کے سیکرٹری جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، انہوں نے سخت تنبیہ کی کہ یہ انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جو الیکشنز ہیں، جو عام انتخابات ہیں، وہ ایلینز کرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ انتخابات کرائے گا، وہ کروائے گا اپنی نگرانی میں، صاف و شفاف انتخابات کروائے گا۔ تو یہ 2 دفعہ تو کہہ چکے ہیں عباسی صاحب۔ کچھ حقائق کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پہلے یہ تھا کہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں ان کو اور چیف منسٹرز کو، ان کو پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتے تھے، مگر اس کے بعد یہ ہوا کہ آئین میں ترمیم کی گئی 2012 میں، اور جس کے تحت جو استحقاق تھا، جو جوریسڈکشن تھی پریزیڈنٹ کی، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، چیف منسٹر کی، وہ لے لیا گیا صدر سے، اور یہ طے ہوا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی، اسی طرح سے وزیر اعلیٰ لیڈر آف اپوزیشن صوبائی اسمبلی مشاورت کر کے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائیں گے، اور اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہوئی، کوئی ڈیڈ لاک ہوا، تو ایک کمیٹی بنے گی، پارلیمنٹری کمیٹی بنے گی نیشنل اسمبلی کی، وہ فیصلہ کرے گی۔ اور اگر پھر بھی معاملہ نہیں سلجھا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہو، تو پھر معاملہ جو ہے وہ جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس، جیسے 2018 میں ہوا۔ اب تک 7 کے قریب کیئر ٹیکر یعنی عبوری وزرائے اعظم بن چکے ہیں 1990 سے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی جو تھے وہ پہلے نگراں وزیر اعظم تھے، اور جسٹس نصیر الملک وہ 2018 میں نگراں وزیر اعظم تھے۔ بات یہ ہے کہ اس کی نوبت کیوں آئی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو؟ اس پہ ہم ذرا بحث کرتے ہیں کہ سن 77 میں جب عام انتخابات ہوئے مارچ میں، تو اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں جو کہ پاکستان نیشنل الائنس کے اس میں تھیں، انہوں نے کہا کہ انتخابات میں سخت دھاندلی ہوئی ہے، سخت دھاندلی، اور نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا،
کیونکہ وہ انتخابات جو ہیں وہ بھٹو صاحب کے زیر نگرانی ہوئے تھے، جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، کہ ہم نہیں مانتے. اس کے بعد یہ ہوا کہ بنگلہ دیش میں ایک عبوری حکومت کا تصور آیا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بنگلہ دیش میں. اور اس کے بعد بنگلہ دیش میں وہ نظام چلتا رہا جس کو کہ شیخ حسینہ نے ختم کر دیا 2014 کے بعد، 12 کے بعد ختم کر دیا اس کو. تو بنگلہ دیش میں اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ، پاکستان نے وہ تصور بنگلہ دیش سے لیا تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے اس وقت جہاں پہ الیکشن سے پہلے، جنرل الیکشن سے پہلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی، دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتا. مگر خاقان عباسی صاحب کا یہ کہنا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے لیے تو آپ کو آئین جو ہے اس میں ترمیم دوبارہ کرنی پڑے گی. اور کیا اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوتی، اس کے خلاف بھی باتیں ہوتی ہیں کہ جو دھانلی کا جو 2018 میں 2013 کے انتخابات، 13 اور 18 خاص طور پہ ہر جماعت نے دھاندلی کا الزام لگایا. الیکشن کمیشن جو ہے وہ نہیں کروا سکا منصفانہ انتخابات. تو اب اگر الیکشن کمیشن نہیں کروا سکا اور اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ختم ہو گئی، اور فرض کریں، اور یہ مجھے یاد ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو حکومت تھی 2018 میں جو ختم ہوئی، اس سے پہلے 17 میں 16 میں یہ تجویز دی گئی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے 2/3 میجورٹی ان کے پاس تھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ تو اس سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے اس پہ مطلب پیش رفت نہیں کی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تو ان کے ذہن میں ہے، PMLN کے ذہن میں، مگر وہ نہیں کہ 2/3 میجورٹی کے باوجود، 2/3 اکثریت کے باوجود ہونے کے باوجود وہ نہیں کر سکے. کیئر ٹیکر حکومت جو ہے، عبوری حکومت جو ہے، کہ وہ نہیں ہو اور وہی حکومت الیکشن کروائے جو کہ اقتدار میں. یعنی جیسے اب یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوگی، یہ کروائے گی. تو سوال یہ ہے کہ جہاں پہ اتنے شکوک و شبہات ہوں، اعتماد کا فقدان ہو، تو وہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر تو کھلم کھلا تصادم ہوگا. اور اب بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں انتخابات جلدی کرا جائیں. ویسے تو اکتوبر میں ڈیو ہیں، اگست میں ٹرم ختم ہو جائے گی، اس کے بعد 2 مہینے میں انتخابات ہو جائیں گے، اور ان 2 مہینوں میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ. اب یہ ہے کہ الیکشنز پہلے ہوں، اور یہی PTI کا، پاکستان تحریک انصاف کا پرزور مطالبہ ہے. اور یہ جو راولپنڈی کی طرف یہ سارا کچھ ہے، اس کا بھی یہ مقصد ہے کہ جلدی انتخابات ہوں، کیونکہ ملک کی معیشت جو ہے وہ بیٹھ چکی ہے، ملک میں انتشار ہے، جس کا واحد حل جو ہے وہ منصفانہ اور شفاف انتخابات ہیں. تو اس لیے یہ سارا سلسلہ، ہاں اس کے علاوہ جناب اقتدار کی جو ہوس ہمارے یہاں ہوتی ہے، یہ بھی تجویز آئی تھی اس زمانے میں 2017 میں جب پاکستان مسلم لیگ PMLN کی گورنمنٹ تھی، کہ ہم حکومت کی جو ہے نا ٹرم بڑھا دیتے ہیں 1 سال اور. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ملک میں انتشار ہو، ملک میں مطلب جنگ کا خطرہ ہو، معاشی وہ ہو بہت شدید ترین بحران، تو اسمبلی کی جو مدت ہے وہ 1 سال بڑھائی جا سکتی ہے. اب پھر یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ ملک تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا الیکشنز کو، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ملک کو صحیح. بھئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ تو ہوگی 2-3 مہینے کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ جو صاف نظر آ رہا ہے کہ الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنا جو اتحادی جماعتیں ہیں، یہی نظر آ رہا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، PMLN ہو، JUI ہو. کیونکہ جو گیلپ پول کے جو عدد و شمار ہیں اس کے تحت تو PTI جو ہے عمران خان، ان کی پاپولیٹی جو ہے وہ 61% سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور باقی جو ہے بہت نیچے ہیں. تو دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے
کہ دیوار پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر انتخابات ہوں گے تو ہم بری طرح سے شکست سے دوچار ہوں گے، تو اسے راہ فرار، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہ ہو تاکہ ہم جو چاہے ہم کر لیں انتخابات میں. تو یہ تو ملک کو ایک اور بحران کی طرف دھکیل دے گا. اس طرح کے جو خیالات ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت پہ ہوں، چاہے ملک کا جو ہے کہ جو معیشت ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، کہ اسمبلی کی مدت جو ہے وہ 1 سال اور بڑھا دی جائے، تو آپ کب تک راہ فرار اختیار کریں گے؟ تو اس لیے دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ مارچ میں الیکشن ہوں، مارچ میں اسمبلیاں ڈیزالو کی جائیں، دسمبر میں اسمبلیاں ڈیزالو ہوں، اور پھر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے جو کہ صاف اور شفاف انتخابات کرائیں. اور اس میں ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ با اختیار ہو، ایماندار ہو، کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی ناک کے نیچے کوئی دھاندلی نہ کر سکے. بہت شکریہ.